بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر، اور ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نہ صرف سبسکرائب کیجئے، جو لائک کا بٹن ہے اس کو پریس کیجئے، جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ 2-3 دن سے غیر حاضری پر معذرت خواہ ہوں، گلا شدید خراب ہے، الرجی کہہ لیں، جو بھی آپ کہہ لیں، گلے کی خراش کہہ لیں، اس وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا۔ لیکن ابھی بھی اگر درمیان میں کھانسی آئے یا گلا صاف کرنے کی کوشش کروں تو پیشگی معذرت۔ گزشتہ روز سے جب سے اعظم خان نے ایک لحاظ سے اپنا اعترافی بیان ایک میجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کروایا، لکھوایا یا پیش کیا، اس کے بعد سے بہت سی باتیں ہو رہی ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ اب زرتاج گل جو ہیں وہ کوئی پریس کانفرنس کریں گی، اس میں انکشافات کیے جائیں گے، اور کیا عمران خان کو اس کیس میں گرفتار کر کے سزا دی جائے گی۔ تھوڑا سا تاریخی حوالہ یا تاریخی حوالے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے جسے کہتے ہیں نا اکراس دی بورڈ احتساب کبھی نہیں کیا۔ جو شخص ہمارے مخالف ہو، جو شخص اسٹیبلشمنٹ کے زیر عتاب ہو، اس کے خلاف تمام اسٹیٹ مشینری میدان میں آ جاتی ہے، لیکن جو شخص اسٹیبلشمنٹ کا منظور نظر ہو، جس شخص کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کو سہولت کاری مل رہی ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے سہولت کار بن جائیں، تو ایسے شخص یا سیاسی جماعت کا ہم نے ماضی میں دیکھا ہے ستِ خیرہ، اس کے لیے 7 خون معاف۔ پاکستان کی تاریخ کا میں نے حوالہ دیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ 1971 یعنی 1971 کا جو سانحہ ہوا، آج دن تک قوم کو یہ معلوم نہیں کہ اس کے اصل ذمہ دار کون ہے اور ان کو کیا سزائیں دی گئیں۔ جسٹس حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ آج دن تک حکومت نے جو ہے وہ اس کو شائع نہیں کیا۔ اس کے بعد آگے آتے ہیں جنرل ضیاء الحق کا مارشل لاء۔ یہ میں پرانی تاریخ میں نہیں جاتا، ایوب خان سے شروع کروں یا لیاقت علی خان کی شہادت سے شروع کروں، یہ میں بات کر رہا ہوں یہ جو بعد کی بات ہے۔ جنرل ضیاء الحق کا مارشل لاء، ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی، آج دن تک جنرل ضیاء الحق کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، بلکہ الٹا ایک اس کو ایمنیسٹی کہہ لیں، انڈیمنٹی بل کہہ دیں، اس کو دیا گیا، ایک سیف پیسج دیا گیا کہ اس نے اپنے مارشل لاء کے دور میں جتنے غیر قانونی کام کیے ہیں وہ تمام کے تمام قانونی تصور ہوں گے۔ 12 سال سے ذوالفقار علی بھٹو کی عدالتی قتل کی پیٹیشن یا ریفرنس، صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑا ہے، اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اب آپ آ جائیں کارگل کا واقعہ۔ کارگل کے واقعے کے حوالے سے آج دن تک نہ کوئی کمیشن بنا، نہ اس کمیشن نے اس واقعے کی ذمہ داری کا تعین کیا کہ کیا پرویز مشرف اس کے ذمہ دار تھے یا کوئی اور تھا۔ 12 اکتوبر 1999 کا جو مارشل لاء تھا اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ 3 نومبر 2007 کو البتہ وہ جو واقعات ہوئے اس کے خلاف آئین کا آرٹیکل 6 لگا دیا گیا، لیکن کیا جنرل پرویز مشرف کو سزا ہوئی؟ اسی طرح اس کے بعد آپ آئیں، آپ دیکھیں نواز شریف کو کس طرح، جس طرح مکھن سے بال کی طرح نکال لیا گیا۔ آج دن تک اس حوالے سے کوئی تحقیقات ہوئی؟ حکومت کس کی ہے؟ مسلم لیگ نون کی۔ اس دوران پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا کچھ ہوا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ ان تمام واقعات کو مد نظر اگر آپ رکھیں تو جناب یہ آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہوگا اگر عمران خان کے خلاف سائفر کے حوالے سے کوئی کارروائی کی جاتی ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جو عمران خان کو اقتدار میں لانے والے کردار تھے ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی ہے یا ہو رہی ہے یا ہوگی؟ یہ تو پورا پروجیکٹ تھا نا، یہ تو ایک مہرہ تھا عمران خان، اور عمران خان کا مہرہ تھا اعظم خان، اور عمران خان کے مہرے تھے شاہ محمود قریشی، اسد عمر،
شیری مزاری، فواد چودھری، جن میں سے بیشتر ساتھ چھوڑ گئے ہیں، تو کیا آپ صرف موروں کو وعدہ معاف گواہ بنا کر آپ ایک بڑے مورے کو سزا دینا چاہتے ہیں جو خود کسی کا مورا تھا؟ سب کو معلوم ہے، جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایک سے زائد مرتبہ کہا ہے کہ ہم اس کے عشق میں مبتلا تھے، اس کو اقتدار میں لے کر آئے ہیں کہ یہ پاکستان کی تقدیر بدل دے گا۔ اب میرے لیے یہ کم از کم بالکل کوئی معنی نہیں رکھتا یہ بات کہ جو زرتاج گل ہے وہ اپنی پریس کانفرنس میں کیا گل کھلاتی ہیں۔ کیوں کہ جو کہتے ہیں نا، سچ وہی ہے جو آپ وقت پر بولیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک اور خاتون تھی، رکن قومی اسمبلی تھیں، جس نے اس وقت سچ بولا جب عمران خان کی حکومت کا توتی بول رہا تھا، عائشہ گلالی۔ اس طرح کی اور خواتین ہیں جنہوں نے سچ بولا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی کی ذاتی زندگی پر کیچڑ اچھالیں بغیر کسی ثبوت کے، لیکن جو معاملات اگر آج زرتاج گل مبینہ طور پر جس طرح کہا جا رہا ہے وہ قوم کے سامنے رکھیں گی، ایک شادی شدہ خاتون ہے، تو کیا وہ جو معاملات ہیں وہ آج ان کے سامنے آئے ہیں؟ یا جو بیوروکریٹس ہیں، چاہے سیاستدان ہیں، وہ عمران خان کے خلاف جو چیزیں آج پیش کر رہے ہیں اس وقت یہ نہیں کر سکتے تھے؟ کیا بطور بیوروکریٹ، بطور سیاستدان، وزیر، انہوں نے بھی آئین کے تحفظ کا حلف لیا ہوا تھا، کیا یہ اس وقت سچ نہیں بول سکتے تھے؟ اگر اس وقت سچ بولتے تو اس سچ میں بڑا وزن ہوتا۔ اب میرے لیے یہ چیز بالکل، اب اندازہ کیجئے جو اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں ان پر نہ ہماری عدالتیں ٹس سے مس ہوتی ہیں، نہ ہماری حکومت تو بیچاری مجبور ہے، 2-4 ہفتے کی مہمان ہے، لیکن عدالتیں جو ہیں اس پر سٹے پہ سٹے، کوئی کہتا ہے جی کہ یہ اس عدالت کو اختیار ہی نہیں ہے، کبھی ہائی کورٹ، کبھی سپریم کورٹ، کبھی سیشن کورٹ، کبھی لاہور ہائی کورٹ، کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ، کبھی پشاور ہائی کورٹ، یعنی تمام۔ اور عمران خان کے خلاف آپ یقین کیجئے سائفر کا کیس ضرور ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اگر عمران خان قصوروار ہیں، اس میں ملزم ہیں اور ان کو معاف کر دیا جائے، نہیں، لیکن ان کیسز کا کیا بنے گا جو تقریباً 10 سال سے پینڈنگ ہے؟ فارن فنڈنگ جسے ہم کہتے ہیں، ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہے، توشہ خانہ کا کیس ہے، یہ ٹیرین وائٹ کا کیس ہے، اب تو وہ عدت والا کیس ہے، اور بے شمار کیسز ہیں۔ ان کا کیا بنے گا؟ آپ پہلے ان کیسز کا فیصلہ کروائیں معزز عدالتوں سے، اس کے بعد یہ سائفر والا کیس چلتا رہے گا، ورنہ ہم ایک مرتبہ یہ پھر سمجھنے پر مجبور ہوں گے کہ ایک سیاستدان، ایک سیاسی مخالف یا ایک سیاستدان کے خلاف دوسری سیاسی حکومت بطور ٹول، بطور مہرہ استعمال ہوئی اور اس کو ایک ایسے کیس میں سزا دی گئی جس کیس میں سزا نہیں بنتی تھی۔ اگر آپ نے سزا دینی ہے تو آپ کے پاس تو وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے جس میں آرٹیکل 5 کے تحت ان کے خلاف کارروائی کا حکم دیا گیا تھا، یا یہ کہا تھا کہ یہ آئین کے آرٹیکل 5 کے خلاف ورزی کے مرتکب قرار پائے ہیں، جس میں عمران خان، صدر مملکت، قاسم سوری جو اس وقت کے ڈپٹی سپیکر تھے۔ اس کے علاوہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے، توشہ خانہ کیس ہے، اگر جج آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کی پروسیکیوشن اتنی کمزور ہے، یا تو پھر آپ کی پروسیکیوشن ان کے ساتھ ملی۔ اور دوسری بات، یہ جو ملک ریاض والا جو کیس ہے، القادر یونیورسٹی والا، القادر یونیورسٹی ٹرسٹ، جو 60 ارب یا 56 ارب کا کیس ہے، وہی 190 ملین پاؤنڈ والا کیس، اس پر آپ پروسیڈ کیوں نہیں کرتے؟ اب تو نیب کے چیئرمین کے پاس اختیار بھی ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو دوران انکوائری گرفتار کر سکتا ہے، 30 دن کے ریمانڈ پر رکھ سکتا ہے، اور کوئی بھی شخص وعدہ معاف گواہ بن سکتا ہے اور اس کو سزا نہیں ہوگی۔ تو آپ کو اس طرح کے کئی اعظم خان ملیں گے، لیکن اب سب کو پتہ ہے کہ یہ حکومت جانے والی ہے، اور پاکستان میں یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ اصل حکومت کس کی ہوتی ہے، اور اصل حکومت والے انتظار کر رہے ہیں کہ یہ جانے والی حکومت کارروائی کر دے، اور یہ جانے والی حکومت یہ انتظار کر رہی ہے کہ نہیں، وہ جو اصل حکمران ہیں اس ملک کے وہ فیصلہ کریں، ملٹری کورٹس ہوں یا کوئی اور ہو،
ہم سرخرو ہو کر سامنے آ جائیں کہ ہر ایک سیاسی حکومت نے دوسری سیاسی حکومت یا سیاستدان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ اس حوالے سے سوچئے گا ضرور کہ کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔